پروگرام ہوا کی بیٹیاں لیے نبیلہ اور سارا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین ہمارا بہت سا سلام قبول کیجیے. ہاں سارا، آج ہم جانیں گے کہ خدا نے ماں کو جو مقام دیا ہے وہ کیا ہے. جب عورت ماں بنتی ہے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تجربہ ہوتا ہے، لیکن یہی تجربہ آگے چل کر سب سے مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ماں ہونا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ قدرت نے عورت کو یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے. اس لیے اگر آپ اس کی تربیت ابھی نہیں بھی کرتی تو بھی یہ سب باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، قدرتی طور پہ خدا تعالیٰ نے ڈالی ہیں. تو بس یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ یوں ہی چلتا رہتا ہے، اور ماں کا فرض ہے کہ وہ سب کو پیار کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے اور بچوں کی تعلیم اور اس کی پرورش کی ذمہ داری کرے. سارا بات یہ ہے کہ ماں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کی پرورش پہ لگ جاتی ہے اور دن رات وہ بچے کی پرورش کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ مطلب دن کو تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ہوتا ہے جو بچے کی دیکھ بھال کر لیتا ہے، لیکن رات پوری رات بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس رہتا ہے اور اس کی پوری ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ماں پر ہوتی ہے. جو گیلا بستر ہے، کہتے ہیں کہ جو گیلا حصہ ہوتا ہے ماں جلدی سے ادھر خود ہو جاتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پہ کر دیتی ہے اگر بستر گیلا ہو جائے تو. ماں کی عظمت سے تو خیر انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. بہت سی جگہ پہ ایسا ہے کہ ماں اپنے بچے کو وقت صحیح نہیں دے پا رہی، لیکن یہاں پہ اس کی بہت سی مجبوریاں بھی ہیں. وہ صرف بچہ تربیت سے نہیں، اس کی اور بہت سی ضروریات ہیں. نبیلہ آپ نے کہا ہے اس کی اور بہت سی ضروریات ہیں. وہ ٹھیک ہے سارا. میں جو بات کر رہی ہوں کہ بچے کی ضروریات اپنی جگہ پہ، لیکن جو بچہ چاہتا ہے، جو بچے کی بنیادی ضرورت ہے وہ تو ماں کی توجہ ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. یہ بچے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ماں کا وقت جو ہے نکالنا وہ بچے کی ذمہ داری نہیں، یہ تو ماں کا فرض ہے نا. بالکل ماں کا فرض ہے، لیکن ماں کوشش بھی کرتی ہے. لیکن اب آج مہنگائی کے دور میں ایک انسان سے گھر نہیں چلتا تو ماں کو گھر سے باہر آنا ہی پڑتا ہے. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اپنے ٹائم جو ہیں اس طرح کے بنا لیں کہ شیڈیول سیٹ کر سکتے ہیں. کچھ وقت جو ہے وہ باپ کا ہو جائے، کچھ ماں کا. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ خاندانی طور پہ جب ہم اکٹھے رہتے ہیں تو بہت سارا وقت جو ہوتا ہے وہ دادی کا، پھپھی کا، تائی کا، چاچی کا جو ہے وہ بچے کو مل جاتا ہے. ماں کسی صورت بھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ بے تربیت رہ جائے یا اس کی تربیت میں کسی قسم کی کمی ہو. بالکل نبیلہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بچے کی تربیت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. بائبل میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا جس راہ پہ جائے اس کی بچپن سے ہی تربیت کرو تو وہ بڑھاپے تک اس تربیت کو نہیں بھولے گا. بے شک اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو چھوٹی عمر میں بات سیکھی جاتی ہے وہ بڑھاپے تک آپ کے ساتھ چلتی ہے. اور سارا آپ سیموئل کی زندگی پر غور کریں تو دیکھیں کہ اس کی خدا پرست ماں نے اسے بچپن ہی سے بہت تربیت یافتہ بنا دیا، بہت تابعدار بنایا تھا اس کو. ہاں جی. اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ایلی کاہن کے اپنے بچے جو ہیں وہ بہت برے تھے، اور ان کے ساتھ رہنے کے باوجود سیموئل جو تھا وہ اپنی تربیت میں ہی رہا. بہت ہی تابعدار تھا. تو نبیلہ آپ کیا سمجھتی ہیں ہر شعبے میں ہم دیکھیں ماں کی تربیت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سارا اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ جو گھر ہوتا ہے وہ ماں کی وجہ سے گھر ہوتا ہے. ماں کے بغیر تو گھر گھر ہی نہیں رہتا. اس میں کوئی ترتیب، کوئی نظام، کوئی نظم و ضبط قائم نہیں ہو بالکل ٹھیک سکتا. کہہ رہی نبیلہ، ماں کے بغیر تو گھر گھر ہی نہیں ہوتا. بالکل. ماں تو کہتے ہیں کہ بادشاہ ہوتی ہے گھر کی. واقعی نبیلہ ایسا ہے. ماں کے بغیر تو گھر کیا، یہ دنیا کا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ہی خالی ہے. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ بچہ تو ایک کمزور سی چیز ہوتی ہے اور بے وقوف ہوتا ہے، نہ تجربہ کار ہوتا ہے. مطلب دیکھیے جب تک اس کو سکھایا نہیں جاتا اس کو عقل نہیں آتی. تربیت سے ہی عقل آتی ہے، فہم ملتا ہے اس کو، اور وہ سکھاتی ہے ماں. ماں سکھاتی ہے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے. اس کے ساتھ ہی نبیلہ کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک خدا حافظ.